رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے مینوفیکچررز اور کاروباری حضرات سے ملاقات کی اور ان سے متعلق اہم موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ 30 جنوری 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز۔ تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اس نشست میں موجود محترم عہدیداران، نائب صدر جناب مخبر صاحب اور وزراء نیز صدر کے معاونین سے خاص طور پر تاکید کرتا ہوں کہ ان دوستوں کے بیانوں میں جو نکات موجود ہیں، جن بھائیوں نے بات کی اور جس محترم بہن نے تقریر کی، ان کے نکات پر خاص توجہ دیں۔ اس نشست کا اہم ترین فائدہ یہی ہے کہ آپ محترم عہدیداران اقتصادی میدان میں سرگرم افراد کے مسائل کو، ان کی راہ کی رکاوٹوں کو براہ راست ان کی زبان سے سنتے ہیں۔ ان کی ساری باتوں سے میں نے جو اجمالی نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ عہدیداروں کے ذمے 2 اصلی کام ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب مخبر صاحب اور دیگر احباب اس پر خاص توجہ دیں۔ ایک، ملک کے پورے صنعتی ڈھانچے بالخصوص بعض صنعتوں کے لیے ایک اسٹرکچر، ایک اسٹریٹجک روڈ میپ کی تیاری ہے، اور دوسرے سینٹرلائزڈ مینجمنٹ اور گائیڈ لائن ہے۔ البتہ میری رائے سے سبھی واقف ہیں، میں معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں میں حکومت اور حکومتی اداروں کی مداخلت سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن ان کی رہنمائی، نگرانی اور مدد سے پورا اتفاق رکھتا ہوں۔ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ بنابراین اسٹریٹجک روڈ میپ اور جامع مینجمنٹ ضروری کاموں میں سے ایک ہے۔ ہمارے دفتر کے بھی جو افراد یہاں موجود ہیں وہ ان نکات کو نوٹ کریں اور مجھے دیں جو دوستوں نے مجھے مخاطب کر کے بیان کیے ہیں، اور ہم سے اور ہمارے دفتر سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے انشاءاللہ ہم انہیں ضرور دیکھیں گے۔ خیر، نومبر 2019 میں اسی جگہ پر ہماری ایسی ہی ایک نشست تھی۔ اس نشست میں جو لوگ موجود تھے اور جنہوں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں، انہوں نے ابھی کچھ ہفتہ پہلے مجھے ایک خط لکھا، اور ان 2 برسوں میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی تھیں ان کا بھی ذکر کیا، اور جو ناکامیاں حاصل ہوئیں ان کا بھی بتایا۔ اس نشست کے بعد کے اس 2 سال کے عرصے میں الحمدللہ اس نشست میں شامل افراد نے اچھی کامیابیاں حاصل کی ہیں، کافی پیش رفت بھی کی ہے، اور کچھ ناکامیاں بھی حاصل رہی ہیں۔ ان ناکامیوں میں سے کچھ کا تعلق حکومتی اداروں کی جانب سے ساتھ نہ دیے جانے کی بنا پر ہے، یعنی حکومتی اداروں کو جو مدد کرنی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کی، لہٰذا وہ کاروباری حضرات جو وہ کام کرنا چاہتے تھے، جو ان کے پیش نظر تھا، وہ اسے انجام نہیں دے سکے۔ بعض کا تعلق کچھ دوسرے اسباب سے ہے، جیسے اسمگلنگ وغیرہ۔ البتہ پابندی کے مسئلے نے بھی کامیابیوں کی رفتار کو روکنے میں اپنی جگہ پر قابل توجہ اثر ڈالا ہے۔ خیر، میں اپنی باتوں کو اس طرح شروع کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی معیشت سن 2011 میں ایک بہت اہم اور بڑی کشمکش سے دوچار تھی، یعنی ہم معاشی جنگ کا سامنا کر رہے تھے۔ ہمارے مقابلے میں جو تھے ان میں مرکزی کردار امریکی حکومت کا تھا، اور یورپ اور بعض دیگر علاقوں میں اس کے حلیف تھے۔ باضابطہ طور پر انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران سے جنگ شروع کی، جنگ کا اعلان بھی کیا۔ البتہ سن 2018 سے دشمن کی طرف سے یہ جنگ زیادہ شدید ہو گئی ہے۔ اس جنگ سے ان کا ہدف ایران کی معیشت کا شیرازہ بکھیرنا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا، حالانکہ معیشت کا شیرازہ بکھیرنا اور ایران کی معیشت کو تباہ کرنا عوام کو اسلامی جمہوری نظام کے مقابلے میں کھڑا کرنے اور اپنے خباثت آمیز سیاسی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کی ایک تمہیدی کارروائی تھی۔ دشمن کا اصلی ہدف یہ سب تھا۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ البتہ مجھے اس طرح بتایا گیا، میں نے خود تحقیق نہیں کی، کہ امریکیوں نے ایرانی معیشت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے ایک وقت بھی طے کر دیا تھا، 6 مہینے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ 6 مہینے میں ایران کی معیشت کو تباہ کر دیں گے،
میں نے اس بات کے بارے میں تحقیق نہیں کی اور اسے نہیں جانتا، لیکن مجھے یہی بتایا گیا، مگر دشمن یہ نہ کر سکا۔ 6 مہینے کے بجائے 10 سال گزر چکے ہیں، اور 10 سال کے اس عرصے میں بھی جنگ کی شدت روز بے روز بڑھتی گئی ہے، لیکن ملک میں پیداوار اور معیشت کا محاذ الحمدللہ اپنی جگہ پر قائم ہے، زندہ ہے۔ وہ لشکر جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا آپ لوگ تھے۔ اس مقدس دفاع کے فوجی افسر روزگار پیدا کرنے والے اور اچھے معاشی مینیجر تھے، اور اس کے سپاہیوں کے کردار میں مزدور تھے۔ اس میدان کے بااخلاص سپاہی مزدور ہیں۔ اس پر افتخار کام میں، ملک کی معیشت کی حفاظت کے پر افتخار کام میں آپ سب اور سارے کاروباری حضرات شامل ہیں۔ البتہ کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں، جن کی طرف بعد میں ایک مختصر اشارہ کروں گا۔ میرے خیال میں اگر ان برسوں میں حکومتی عہدیداران مزید تعاون کرتے، زیادہ لحاظ کرتے، تو ہم زیادہ قابل فخر کارنامے انجام دیتے، اور ہماری صورتحال موجودہ صورتحال سے یقینی طور پر بہتر ہوتی، اور یہ مسائل جو ان برسوں میں پیش آئے ہیں، ان میں سے بہت سے حکومتی عہدیداروں کی مدد کے نتیجے میں ختم ہو جاتے۔ میں یہاں تاکید کروں گا کہ جن کامیابیوں کا آپ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، اچھا ہوگا کہ انہیں عوام بھی سنیں۔ دشمن کے حربوں میں سے ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ اس معاشی اور حقیقی جنگ کے ساتھ دشمن ایک نفسیاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے، معاشی شعبوں سے لے کر تمام مختلف میدانوں تک میں۔ اچھا ہے کہ عوام بھی آپ کی ان کامیابیوں کے بارے میں بخوبی جانیں۔ قومی میڈیا، ذرائع ابلاغ اسے خود مینوفیکچررز کی زبانی نشر کریں۔ حکومتی عہدیداروں کی زبانی تو کچھ چیزیں نشر ہو جاتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود صنعت کاروں اور کاروباریوں کی زبانی سے کچھ چیزیں اور حقائق بیان ہوں اور عوام ان سے مطلع ہوں۔ اور جہاں تک نقصانات کی بات ہے، تو سن 2010 کے اشرے کے اقتصادی اعداد و شمار، ملک کے بڑے اقتصادیات کے اعداد و شمار واقعی خوشائند نہیں ہیں۔ ناخالص داخلی پیداوار میں پیش رفت کے اعداد و شمار، ملک میں سرمایہ کی پیداوار کے اعداد و شمار، افراط زر کے اعداد و شمار، لیکویڈیٹی سے متعلق اعداد و شمار، یہ سب خوشائند تو نہیں ہیں۔ مشینوں کی فراہمی سے متعلق اعداد و شمار کسی بھی صورت میں مطلوبہ اعداد و شمار میں شامل نہیں ہیں، یا اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ اگر عہدیداران ان اعداد و شمار کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتحال کی بہتر انداز میں رہنمائی کر پاتے، تو یقینی طور پر ملک کی معیشت کی حالت آج سے بہت بہتر ہوتی۔ ان حقائق کے اثرات عوام کی زندگی میں سامنے آئے ہیں۔ یہ جو ہم عوام کی معیشت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ان مشکلات کا سبب صرف پابندی نہیں ہے۔ ہاں، بلا شبہ پابندیاں مؤثر رہی ہیں، لیکن صرف پابندی نہیں، اس کا بڑا حصہ بعض غلط فیصلے یا ناقص کارکردگی وغیرہ سے متعلق ہے، اور اسے روکا جا سکتا ہے۔ تمام صاحب رائے افراد کے بقول، چاہے وہ ملکی صاحب رائے ہوں یا غیر ملکی معاشی ماہرین، ہمارا ملک بڑی اقتصادی گنجائش کا حامل ہے۔ مطلب یہ کہ اقتصادی لحاظ سے آج ہماری جو صورتحال ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہو سکتی ہے۔ سارے وسائل پائے جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ سرمایہ اور ذخائر ہیں، بے تحاشا گنجائش ہے کہ جن سے کارآمد، محنتی اور ہمدرد ڈائریکٹروں کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اقتصادیات میں کامیابی کی مثالیں بھی ہیں۔ آپ ہی لوگ جن لوگوں نے تقریریں کی، یہ کامیاب مثالیں ہی تو ہیں۔ ان لوگوں نے ملک کی ان ہی گنجائشوں سے استفادہ کیا۔ بنابراین الحمدللہ ہمارے پاس بے شمار کامیاب مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور وہ کارپوریٹس جو پابندیوں کے خاتمے کے منتظر نہیں رہے، آپ اپنی باتوں میں جن نکات سے استفادہ کر سکتے تھے، حالانکہ خود انہوں نے کھل کر نہیں کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی ترقی و پیش رفت کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ پابندیاں ہٹا لی جائیں یا فلاں جگہ ہونے والے مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے اپنا کام کیا، اپنی کوشش کی، اور ان اچھے نتائج تک پہنچے بھی۔ یہ وہی بات ہے جسے میں ہمیشہ دہراتا ہوں کہ ملک کی معیشت اور ملک کی معاشی سرگرمیوں کو مشروط نہ کیجیے، فلاں کام سے مشروط نہ کیجیے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، منحصر نہ کیجیے۔
ہم اپنے حوصلے اور ضرورت کے مطابق کام کریں۔ الحمدللہ اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت اچھی گنجائشیں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے عہدیداروں وغیرہ سے جو باتیں کہی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، وہ کافی ہیں اور میں انہیں یہاں دہرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں ہمیشہ ماہرین کے مشوروں سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہوں، یعنی معاشی مسائل سمیت مختلف میدانوں کے ماہرین کی قدر کرتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں اور ماہرین کی رائے سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے عوام تک، معاشرے تک اور ملکی عہدیداران تک پہنچا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کام کے ماحول کو بہتر بنانے، غیر ضروری اور پریشان کن ضابطوں کو ختم کرنے، کام کے لائسنس کے حصول کو آسان بنانے، لائسنس حاصل کرنے کے لیے سنگل ونڈو بنانے، ان میں سے کچھ کسی حد تک انجام پا چکے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا اب تک نہیں ہو پایا ہے۔ یہ قوانین کا ثبات، معیشت کو قابل پیش بینی بنانا، ایسا ہو کہ کاروباری حساب کتاب کر سکے، اندازہ لگا سکے، سرمایہ کاری کی سیفٹی اور پیداواری سرگرمیوں کے لیے حوصلہ افزا پالیسیوں پر تاکید، ملک میں پیداواری چین کو نالج بیسڈ بنانے پر لگاتار تاکید، بدعنوانی سے جنگ، ملکی صنعتوں کی حمایت، اسمگلنگ کی بھرپور روک تھام، اور یہ ان ضروری کاموں میں سے ایک ہے جنہیں میں عہدیداروں سے زور دے کر کہتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجیے۔ اسمگلنگ سے مقابلہ پوری طرح سے ٹھوس اور بے رحمانہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلاں سامان ہے، ہم اسے لائے ہیں تو اور استعمال کر لیں۔ ہرگز نہیں۔ میں نے یہ کہا اسمگلنگ کر کے لائی گئی لگژری اشیاء کو کرشنگ مشین کے نیچے ڈال کر کرش کر دیجیے، ورنہ اگر آپ نے ان چیزوں کو کسی دوسری طرح بازار میں پہنچا دیا تب بھی وہی ہوگا، ملکی صنعت کو نقصان ہوگا۔ اور اسی طرح کی دوسری باتیں، ہمارے اپنے پروڈکشنز کے لیے نئی عالمی منڈیوں کی تشکیل، بجٹ میں خسارے کی بات، حکومت کا مالیاتی نظم و ضبط، یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے ہمیشہ دہرایا ہے۔ ان میں سے بعض باتوں پر عمل ہوا ہے اور ان کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، اور بعض پر توجہ نہیں دی گئی۔ غیر ضروری قوانین کو کم کرنے، کچھ دیگر باتوں پر واقعی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے کچھ اعداد و شمار دیے گئے ہیں کہ سن 2018 سے سن 2021 تک صرف کسٹمز کے شعبے میں 1,500 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے کس پر عمل کریں، کس کو پڑھیں؟ ان چیزوں کو سنجیدگی سے روکنا چاہیے، کوشش کی جانی چاہیے، انہیں بہتر کریں۔ اور اب پروڈکشن کے بارے میں کچھ باتیں۔ ان گزشتہ کچھ برسوں میں ہم نے پروڈکشن پر بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور میرا ماننا ہے کہ پیداوار کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جسے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بھی اختصار سے کچھ عرض کروں گا۔ پہلے مرحلے میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیداوار ایک جہاد ہے۔ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ یہ بات ہم ائمہ علیہم السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں۔ جہاد، آج پیداوار جہاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد کے معنی میں ہم نے بارہا کہا ہے کہ جہاد اس کوشش کو کہا جاتا ہے کہ جو دشمن کے حملے اور دشمن کی ریشہ دوانیوں کے مقابلے میں ہو، ہر کوشش جہاد نہیں ہے۔ وہ کوشش جو دشمن کے حملے کے مقابلے میں ہو وہ جہاد ہے۔ تو آج ملک کی معیشت کے خلاف دشمنوں کی عداوت کیا اس سے بھی زیادہ واضح ہو سکتی ہے؟ دشمن دو طرف سے آیا تاکہ ملک کی پیداوار کو تباہ کر دے۔ ایک سمت تو تیل اور گیس کی تھی، جسے ملک کے زرعہ مبادلہ کا سب سے اہم منبع اور ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری سمت لین دین کی تھی، یعنی تیل اور گیس کے میدان سے جو زرعہ مبادلہ کا بڑا اہم منبع ہے، ملک کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، دنیا سے لین دین بھی محدود ہو جائے، مشکل کھڑی کر دی جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ مطلب یہ کہ اصل میں پیداواری شعبہ منہ کے بل زمین پر گر جائے، گھٹنے ٹیک دے، پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کا یہی تو مطلب ہے۔ جب آپ کے پاس زرعہ مبادلہ نہ ہو، غیر ملکی کسٹمرز بھی نہ ہوں، تو پھر پیداوار کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ ان کا ہدف یہ تھا۔ اس ہدف کے مقابلے میں اور اس کھلی دشمنی کے مقابلے میں جو بھی کوئی اقدام اٹھائے اس نے جہاد کیا ہے۔
آپ صنعت کار اس میدان میں کام کر رہے ہیں، یہ جہاد ہے۔ بنابراً اس نقطے پر توجہ دیجیے کہ ایک کام اس طرح کا ہے، اگر آپ کی نیت خدا کے لیے، ملک کی خدمت، عوام کی خدمت ہو تو یہ سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ البتہ خوش قسمتی سے دشمن پیداوار کے محاذ کو شکست نہیں دے سکا اور اس محاذ کو سر نہیں کر سکا۔ جی ہاں، عوام کی معیشت مسائل سے دوچار ہوئی، کچھ چوٹیں لگیں، لیکن وہ ان برسوں میں پیداوار کے محاذ کو ہرا نہیں سکا، جس کی مثال آپ لوگ عملی طور پر پیش کر رہے ہیں۔ آج خود وہ دشمن اعتراف کر رہا ہے کہ شدید ترین دباؤ کی پالیسی امریکہ کی ذلت آمیز شکست پر منتج ہوئی ہے۔ یہ امریکی وزارت خارجہ کے جملے ہیں کہ ان کے ترجمان نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ایران کے خلاف شدید ترین دباؤ کی پالیسی امریکہ کی ذلت آمیز شکست پر منتج ہوئی ہے۔ یہ اس کا جملہ ہے۔ الحمدللہ، یہ اس کوشش کی وجہ سے تھا جو ملک میں انجام پائی۔ یہ شکست در حقیقت آپ کام اور روزگار پیدا کرنے والوں اور مزدوروں نے دشمن کے ماتھے پر لکھی ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے سال اعلان کیا تھا پیداوار میں تیز رفتاری۔ پیداوار میں تیز رفتاری کی اہمیت ہے کیونکہ واقعی اگر آپ پیداوار کو تیز رفتار عطا کرتے ہیں تو ملک کے تمام اہم معاشی انڈیکیٹرز بدل جائیں گے، ان میں تبدیلی آ جائے گی۔ پیداوار اس طرح کی ہوتی ہے، یعنی پائیدار روزگار وجود میں آتا ہے، بے روزگاری کم ہو جاتی ہے، برآمدات میں رونق پیدا ہو جاتی ہے، ملک کے لیے زرعِ مبادلہ کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے، افراط زر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ ان سب کے علاوہ ملک میں معاشی خود مختاری پیدا ہوتی ہے اور یہ قومی عزت و سربلندی کا سبب ہے۔ ممالک اپنی معاشی خود مختاری، اپنی داخلی معاشی صلاحیتوں پر فخر کرتے ہیں اور سربلند ہوتے ہیں۔ اس سے قومی عزت و سلامتی آتی ہے، قومی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے اور باہر سے مسلط کیے جانے والے یا ملک کے اندر پیدا ہونے والے جھٹکوں کو ملک کی معیشت برداشت کر لیتی ہے۔ البتہ استقامتی معیشت کی پالیسی کا جو اعلان ہوا، اس میں ان سب باتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ کوالٹی اور معیار کا ہے۔ ہم جب پیداوار پر تاکید کرتے ہیں تو ہمارا مقصد صرف بے تحاشا پیداوار نہیں ہے۔ کوالٹی بنیادی مسئلہ ہے۔ ایک بنیادی اصول کے طور پر پیداوار کی کوالٹی پر توجہ ضرور دینی چاہیے، اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملکی پروڈکٹس کی حمایت کی جاتی ہے، چاہے وہ ٹیرف اور بینکنگ سہولیات جیسی عملی حمایت ہو یا تشہیراتی حمایت، جیسے میں اور بعض ملکی حکام نے ملکی پروڈکٹس کی حمایت پر تاکید کی ہے، جس کا اثر پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، تو یہ چیز کوالٹی بہتر سے بہتر ہونے اور اسی طرح ٹیکنالوجی بہتر ہونے پر منتج ہونی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، لیکن فی الحال میں کوالٹی پر تاکید کر رہا ہوں کہ پروڈکٹس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض ملکی پیداواروں میں ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں کوالٹی پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اتنے برسوں تک ملک میں آٹو موبائل صنعت کی اتنی زیادہ حمایت ہوئی، لیکن گاڑیوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اور عوام اس کی نسبت خوش نہیں ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، عوام حق پہ جانب ہے، یعنی عوام کا اعتراض درست ہے۔ یہ صنعت خریدار کو راضی نہیں رکھ پائی ہے۔ آپ کو خریدار کو خوش رکھنا ہوگا، اس لیے کوالٹی کا مسئلہ پہلے درجے کا مسئلہ ہے۔ اگر حمایت کے اس ماحول سے کوالٹی بہتر بنانے کے لیے بھی استفادہ نہ کیا جائے اور قیمت بڑھانے کے لیے غلط فائدہ بھی اٹھایا جائے تو یہ ایک دوسری مشکل ہے۔ قیمت بڑھا دیں اور کوالٹی بہتر نہ ہو، لیکن حکومتی، تشہیراتی اور بینکوں وغیرہ کی مدد اور غیر ملکی سامانوں پر پابندی کے سبب قیمتیں بڑھائی جائیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے ان دوستوں سے شکوہ ہے جو گھریلو سامان تیار کرنے والے ہیں۔ ہم نے ان کی حمایت کی، ان کا نام بھی لیا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض سامانوں کی قیمت 2 برابر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ مدد اور حمایت کا صلہ اس طرح نہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر ہم کوالٹی بہتر نہیں بنائیں گے تو کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ غیر ملکی منڈیوں کو فتح کر لیں گے؟ کوالٹی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ پیداوار اور پروڈکشن کے سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ یہ ہے
کہ ملک کو روزگار پیدا کرنے پر خاص توجہ دینی چاہیے۔ ملک کے بعض پروڈکٹس بنیادی اور اہم اور ملک کی حیاتیاتی ضرورت کے پروڈکٹس ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ تیل کی صنعت، فولاد وغیرہ کی صنعت، لیکن روزگار پیدا کرنے کے معاملے میں یہ بعض دیگر صنعتوں کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیے، ان بنیادی صنعتوں پر توجہ دینا لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے، لیکن روزگار پیدا کرنے والی صنعتوں کی طرف سے غفلت ایک بڑی مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتی اداروں اور بینکوں کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ پیداوار صحیح معنی میں روزگار پیدا کرنے کی سمت میں آگے بڑھے، کیونکہ روزگار کا مسئلہ ملک کے لیے ایک حیاتی مسئلہ ہے، اور یہ اہم صنعتیں بھی اپنے ارد گرد روزگار پیدا کرنے والی صنعتوں کی ایک چین تیار کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر تیل کی صنعت کے ذیل میں بہت ساری صنعتیں موجود ہیں، جن کا ایک نمونہ پیٹرو ریفائنریز ہیں، جس کا قانون پارلیمنٹ میں سن 2019 میں پاس ہوا اور اس وقت کی حکومت کے حوالے بھی کر دیا گیا، لیکن افسوس کہ اس پر کام نہیں ہوا۔ اس پر کام کیا جانا چاہیے۔ یہ صنعتیں عوام کے متوسط سرمایوں کو بھی روزگار کے میدان میں لاتی ہیں، روزگار بھی پیدا کرتی ہیں۔ فولاد کی صنعت جیسی بعض دیگر صنعتوں میں بھی اس قسم کے نمونے موجود ہیں۔ بینکنگ سہولیات کو اس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے کہ روزگار پیدا کرنے والی صنعتوں پر زیادہ توجہ دی جائے۔ ایک اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ برسوں سے نالج بیسڈ کمپنیوں پر بہت زیادہ تاکید کی ہے، کئی بار دہرایا ہے، بیان کیا، حمایت کی ہے، اور یہ بہت اچھا بھی رہا ہے۔ یعنی کئی ہزار نالج بیسڈ کمپنیاں وجود میں آ گئی ہیں، اور اس سلسلے میں اچھی کوششیں بھی جاری ہیں۔ چھوٹی اور متوسط یونٹس وجود میں آئی ہیں، لیکن جو چیز غفلت کا شکار ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بڑی صنعتوں کو نالج بیسڈ کریں۔ تیل کی صنعت کو نالج بیسڈ ہونا چاہیے۔ تیل کی صنعت کے میدان میں ہم ٹیکنالوجی میں عقب ماندی کا شکار ہیں۔ خطے کے بعض ممالک تیل نکالنے اور سلسلے میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہم سے کافی آگے ہیں۔ اس فیلڈ میں ہم عقب ماندگی کا شکار ہیں۔ تو اس عقب ماندگی کی تلافی کون کرے گا؟ کس سے مدد حاصل کی جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ایک غیر ملکی کمپنی ہمارے لیے ٹیکنالوجی لائے؟ نہیں، میں اسے نہیں مانتا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ غیر ملکی کمپنیاں کس طرح کام کرتی ہیں۔ وہ آتی ہی نہیں ہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو امانت داری کے ساتھ کام نہیں کرتی، یا آتی ہیں تو کسی بہانے سے کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہیں، یا آتی ہیں لیکن غلط فائدہ اٹھاتی ہیں۔ یہیں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ میں غیر ملکی کمپنی کے آنے کا سرے سے مخالف نہیں ہوں، لیکن ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کارآمد داخلی یونٹس ہمارے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے۔ میرے خیال میں مثال کے طور پر اگر تیل کی صنعت کے عہدیداران جوانوں سے درخواست کریں، ان کی رائے معلوم کریں، انہیں جو مدد چاہیے اسے ہمارے پڑھے لکھے سائنٹسٹ، باصلاحیت اور کام کا جذبہ رکھنے والے جوانوں کو بتائیں، تو یقینی طور پر وہ بہت ساری مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اور اس بات کے کئی نمونے ہم قریب سے دیکھ بھی چکے ہیں۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کا ایک وہ گروہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم تیل کے شعبے میں فلاں کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے انہیں وزارت پیٹرولیم سے ملوا دیا۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، کورونا سے پہلے کی۔ ان لوگوں نے اہم کام انجام دیے، اور اس وقت کی وزارت پیٹرولیم کے عہدیداروں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مختلف صنعتوں میں، جیسے اسی تیل کی صنعت میں، ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے کا کام صرف غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے ہی انجام پا سکتا ہے۔ نہیں، نوجوان سائنسدانوں سے کام کہیے، انہیں اپنی حمایت سے خوش رکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کام کے بہترین نتائج فراہم کریں گے۔ میرے خیال میں تو ایسا ہی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہمارے جوانوں پر بھروسہ کیا گیا، ان سے کوئی کام چاہا گیا، واقعی انہوں نے زبردست طریقے سے انجام دیا ہے، واقعی زبردست کام کیا ہے۔ تمام شعبوں میں، کورونا کی ویکسین سے لے کر درستگی سے نشانہ لگانے والے میزائل اور لانگ رینج میزائل تک، کورونا ویکسین کے معاملے میں انہوں نے سب سے اچھی ویکسین فراہم کی۔ میزائل کے معاملے میں بھی انہوں نے سب سے صحیح نشانہ لگانے والے میزائل، لانگ رینج میزائل تیار کیے۔ نینو صنعت میں وہ رینکنگ میں بالکل اوپر ہیں۔ اسٹیم سیل کے میدان میں
جس وقت دنیا میں یہ کام کرنے والے ممالک بہت کم اور نادر تھے، ہمارے نوجوانوں نے اس اہم علم اور انتہائی اہم حیاتیاتی ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے آپ کو اگلی قطار میں پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ بائیو ٹیکنالوجی میں انہوں نے مجموعی طور پر نمایاں کام انجام دیے۔ ہمارے جوان کر سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے کام کروانا چاہیے۔ وہ تیل نکالنے کے میدان میں اہم کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں اگر ان سے کام کرنے کو کہا جائے گا، ان کی مدد کی جائے گی، حمایت کی جائے گی تو وہ کام ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک اور دوسرا نقطہ جسے ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں، اس وقت بھی کہ جب محترم حکومتی عہدیداران یہاں موجود ہیں، ایک بار پھر تاکید سے کہتا ہوں کہ بینکنگ کریڈٹس کو پیداوار کی جانب موڑیے، اس کا بینکوں سے مطالبہ کیجیے، بینکوں کے لیے لازمی قرار دیجیے۔ ریزرو بینک اس سلسلے میں سنجیدگی سے کام کر سکتا ہے۔ ملک میں لیکوڈیٹی کی پیش رفت اور قومی ناخالص پیداوار کی پیش رفت کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ کیوں کریڈٹس اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ بے تحاشا لیکوڈیٹی بڑھے اور ملک میں پیداوار کی پیش رفت میں اس کا کوئی رول نہ ہو؟ اس صورتحال کو بدلنا چاہیے۔ یہ حکومت کے محترم عہدیداروں کا کام ہے۔ جناب مخبر صاحب، جو الحمدللہ ایک باصلاحیت انسان ہے، اور ملک کے دیگر معاشی عہدیداروں سے توقع ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں گے، لیکن بینکوں سے لین دین روک دیجیے۔ اور یہی موضوع کہ جو کریڈٹس دیے جاتے ہیں وہ پروڈکشن کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کام پر سینٹرل بینک کی نگرانی یقینی طور پر مؤثر ہوگی۔ یہ چیز بہت اہم اور کلیدی ہے، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور دوسری بات زراعت سے متعلق مسائل کے بارے میں ہے۔ یہاں پر گرین ہاؤس زراعت کے بارے میں بات کی گئی۔ جو تصویریں دکھائی گئیں وہ قابل توجہ تصاویر تھیں، جو باتیں کہی گئیں وہ اچھی باتیں تھیں۔ البتہ یہ گرین ہاؤس زراعت اور اس جیسی چیزیں اہم بھی ہیں، لیکن گرین ہاؤس زراعت سے ملک کا انتظام نہیں چلایا جا سکتا۔ ہمارے پاس مٹی ہے، زمین ہے، پانی ہے، ہمیں صحیح استعمال کا طریقہ تلاش کرنا ہے۔ مٹی کی بربادی کو روکنا چاہیے، پانی کو برباد ہونے سے روکنا چاہیے۔ پانی ضائع ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس پانی اور مٹی کے صحیح استعمال کے بارے میں منصوبے موجود ہیں، جو آزمائے جانے کی قابلیت تو رکھتے ہی ہیں۔ ان کی باتیں سنی جانی چاہیے، ان سے تعاون کی درخواست کی جانی چاہیے، تاکہ ہم اپنے ملک کی زراعت کو فروغ دے سکیں۔ زراعت کو بھی نالج بیسڈ کیا جائے۔ ہمارے یہاں زراعت کے علوم میں تعلیم مکمل کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک بار میں کسی صوبے کے دورے پر تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں زراعت کے علوم میں تعلیم مکمل کرنے والوں کی کافی تعداد ہے، جن میں سے کوئی بھی بے روزگار نہیں ہے۔ ان سب کو کھیتوں میں، مختلف طرح کے مزارعوں میں اور زراعت کے کاموں میں رکھا گیا ہے۔ کسان ان کی باتوں سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی تجاویز کا فائدہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے فائدہ نقد ہوتا ہے، کیش ہوتا ہے۔ زراعت کو تکنیکی بنایا جائے اور پانی کے استعمال میں کفایت شاری پر حقیقی معنی میں عمل کیا جائے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ جو بات میں نے شروع میں اسٹریٹجک روٹ میپ کے بارے میں کہی تھی، صنعت کے بارے میں بڑے اسٹریٹجک پلان کے سلسلے میں، وہ بہت اہم چیز ہے، اس پر کام کیجیے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک دستاویز تیار ہو۔ اس سلسلے میں ملک کے صنعتی اسٹریٹجک روٹ میپ کا دستاویز تیار کیجیے اور پھر اسے قانونی طور پر پاس ہونے کے لیے پیش کیجیے۔ ایک دوست نے اشارتاً کہا کہ حکومتوں کے آنے جانے اور حکومتوں کی تبدیلی سے پروگرام تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز ایک منظور شدہ قانونی دستاویز کی شکل میں ہو تو اس سے برسوں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، کچھ باتیں اور بھی ہیں، لیکن نشست تھوڑی طولانی ہو گئی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو توفیق عطا کرے، آپ کی مدد کرے۔ میں ان سبھی دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو پیداوار اور اقتصادی پیداوار کی سرگرمیوں کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، اور جو برادران حکومت میں عہدیدار ہیں، مختلف شعبوں کے ذمہ دار ہیں، یا پارلیمنٹ میں جو برادران متعلقہ کمیشنز میں سرگرم ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اہم مسئلے یعنی ملک میں پروڈکشن کے مسئلے پر خصوصی توجہ دیں اور رکاوٹوں کو دور کریں۔ اس سال کے نعرے میں ہم نے کہا، پیداوار کی حمایت اور رکاوٹوں کا ازالہ۔ حمایت و پشت پناہی اپنی جگہ اہم ہی ہے،
لیکن میری نظر میں رکاوٹوں کا ازالہ پشت پناہی سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی پروڈکشن کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں برطرف کیجیے۔ آپ انہیں برطرف کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ حکومتی عہدیدار کام کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ کما حقہ کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام کوششوں کو جاری رکھیے اور انہیں معاشرے کے حقائق کے مطابق بنائیے۔ ان رکاوٹوں کو دور کیجیے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے بعد عوام کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنے لگیں گے۔ خداوند متعال سے آپ سب کے لیے توفیق کی دعا کرتا ہوں۔ امام خمینی کی پاکیزہ روح اور ہمارے عزیز شہداء کے لیے لطف و رحمت الہی طلب کرتا ہوں۔ ایران، ایرانی قوم اور ملک کی حکام کے لیے فیض الہی کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔